اچھا، اب اس کے بعد جو ہے اسی غزوہ احزاب کا تتمہ وہ غزوہ بنو قریظہ ہے. جیسے بدر کے بعد بنو قینقاع، احد کے بعد بنو نذیر، اب تیسرا قبیلہ ایک ہی رہ گیا تھا بنو قریظہ کا. اب ان نے چونکہ سازش کر لی تھی کہ جب تم حملہ آور ہو گئے، ابھی تو حملے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی نا، لیکن سازش ہو چکی تھی کہ ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے. گویا کہ حضور سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی، لہذا فوراً جنگ کے بعد، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضور اپنے گھر پہنچے اور آپ نے اپنی زرہ اتاری اور پھر غسل کیا. اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے. حضور آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی اپنے ہتھیار اتارے ہی نہیں، ابھی تو بنو قریظہ کا معاملہ طے کرنا ہے. تو حضور نے فوراً حکم دے دیا، خود اپنے ہتھیار دوبارہ لگا لیے، حکم دے دیا کہ جس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ فوراً بنو قریظہ میں جمع ہو جائے، اس کے ارد گرد جمع ہو جائے. بلکہ اسی میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. تو اس میں درمیان میں کچھ لوگوں میں اختلاف ہو گئے، بعض لوگوں کو دیر ہو گئی، اب عصر قضا ہو رہی تھی راستے میں، تو انہوں نے کہا حضور نے تو اصل میں جلدی کے لیے کہا تھا نا، ہمیں عصر قضا نہیں کرنی چاہیے، یہی پڑھ لینی چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کچھ نہیں، ہم نہیں جانتے، حضور نے فرمایا تھا کہ عصر نہیں پڑھنی ہے جب تک کہ ہم مانا پہنچ جائیں، قضا ہو تو قضا پڑھیں گے. اب یہ دو گروہ ہو گئے، کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی. جا کر حضور کو بتایا تو آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا، ایک نے میرے حکم کی حکمت پر عمل کیا، ایک نے میرے حکم کے لفظی جو ہے اس کے الفاظ کی پیروی کی، دونوں کی بات ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے بعد محاصرہ کیا گیا. بنو قریظہ میں اب ہمت نہیں تھی، کچھ دن وہ محاصرہ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے پیشکش کر دی کہ ہمیں جو سزا آپ دینا چاہیں ہم حاضر ہیں، ہم سے خطا ہوئی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بنو قریظہ جو ہیں یہ حلیف تھے اوس کے، اوس قبیلہ جو ہے اس کے سردار تھے سعد ابن معاذ، جو زخمی ہو چکے تھے غزوہ احزاب کے اندر. ان کی بڑی جو ہے رگ شریان کٹ گئی تھی اور اس سے خون بہت گیا تھا، ابھی زخم ٹھیک نہیں تھا. معلوم ہوتا اللہ نے ایک آخری مرحلے کے لیے انہیں زندہ رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی سعد طے کر دیں وہ ہمیں قبول ہوگا. تو حضرت سعد نے ان کا فیصلہ کیا، تورات کے مطابق نکال کر دکھا دیا، یہ دیکھو تمہاری تورات میں اس وعدہ خلافی کا یہ سزا لکھی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ جو بھی ان میں جوان ہیں جنگ کرنے کے قابل انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے عورتوں بچوں کو اور ان کے بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کے سارے مال اموال پر قبضہ کر لیا جائے. یہ فیصلہ حضرت سعد ابن معاذ نے دے دیا. حلیف تھے ان کے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے حلیف ہونے سے زیادہ محمد رسول اللہ کے صحابی تھے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر جب ان کا وہ کھل گیا دوبارہ زخم اس فیصلے کے بعد، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو حضور کے الفاظ یہ بھی ہیں، میرا حافظہ اگر ٹھوکر نہیں کھا رہا، کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش تھرا اٹھا ہے. اور انتہائی صدمہ ہوا حضور کو حضرت سعد ابن معاذ کے انتقال کا. لیکن بہرحال فیصلہ یہی ہوا. اس کے نتیجے میں محاصرہ یہ 20 یا 25 دن رہا تھا. قتل ہوئے ہیں 600 یا 700 مرد. سامان جو ہے بہت سا جو ہاتھ آیا اس میں خاص طور پر جو اسلحہ تھا، تلواریں 1500، نیزے 2000، زرہیں 300، ڈھالیں 500. اور اس کے بعد جو ہے یہ گویا کہ مدینہ منورہ سے یہود کا خاتمہ ہو گیا. یہ تتمہ ہے جس کو کہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اللہ نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی. ظاہروہم، مظاہرہ جو ہے زہر، یہ پیٹھ. تو جب خاص طور پر گھمسان کی جنگ ہوا کرتی تھی تو دو آدمی اپنی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہوتے تھے. ادھر سے حملہ آور آئے تو یہ اس کا مقابلہ کرے، ادھر سے حملہ آور آئے تو یہ مقابلہ کرے گا. تو یہ پیٹھ سے پیٹھ ملا لینا یہ مظاہرہ ہے. اب ہم مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ لوگ جو ہے ڈٹ کر کھڑے رہے، ہٹے نہیں، چاہے لاٹھی چارج ہو چاہے کچھ ہو. تو یہ جو جنگ کے اندر ہوتا تھا، تو یہ جو بنو قریظہ نے جو ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد تھا اس کی خلاف ورزی کی، تو اللہ نے انہیں اتار دیا. ان کو جنگ کی ہمت ہی نہیں، سکت ہی نہیں تھی.
انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہود میں سے، یعنی بنی قریظہ، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے جو ہے بڑے ساہوکار لوگ تھے، بہت سرمایہ دار لوگ تھے، ان کے جو قلعے تھے ان سے انہیں اترنا پڑا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جنگ کی ہمت نہیں تھی۔ 1500 تلواریں تھی اگر، تو 1500 آدمی تو ہوں گے نا لڑنے کے قابل، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ بوڑھے لوگ بھی لڑتے ہیں آخر۔ یہ 600-700 تو خالص جوان تھے جو قتل کیے گئے ہیں۔ قذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، اور تم ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے اور ایک کو تم نے اپنے ہاں اسیر بنا لیا۔ تأسرون فریقا، ان کے عورتیں، بچے، غلام اور کنیزیں بنا لیے گئی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ نے وارث کر دیا تمہیں ان کی زمینوں کا بھی، ان کے گھروں کا بھی، ان کے اموال کا بھی۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں ایک اور زمین کا بھی وارث بنایا ہے جس پر ابھی تم نے کوئی چڑھائی نہیں کی۔ یہ مراد ہے خیبر، اس لیے کہ غزوہ احزاب جو میں نے کہا نا ٹرننگ پوائنٹ، تو غزوہ احزاب کے بعد حضور نے فرما دیا تھا مسلمانوں سے لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، یہ آخری اٹیمپٹ تھی کفر کی، کفر عرب، اب یہ کفر مکہ نہیں ہے، صرف کفر عرب۔ نجد کے قبائل آ گئے، قریش اور ان کے حلیف آ گئے، شمال سے یہ یہودی آ گئے، تو پورا کفر عرب تمہارے خلاف آیا تھا، اور اب جب وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے، اب ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اس سال کے بعد اب قریش کبھی تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، نہیں ہوں گے۔ ولکنکم تغزونہم، بلکہ اب تمہارا انیشیٹو ہوگا، تم ان کے اوپر حملہ کرو گے۔ اور اسی موقع پر پھر سورہ صف نازل ہوئی ہے جس میں کہ نوید دے دی گئی وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے پاؤں چوما چاہتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ٹیبلز ور ٹرنڈ، اس کے بعد جو صلح حدیبیہ ہوئی، تو جب پیچھے سے آپ نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا کہ اب مکے سے کوئی حملے کا امکان نہیں رہا، صلح ہو چکی، تب آپ نے شمال کا رخ کیا اور خیبر پر حملہ کیا۔ بڑی بڑی گڑھیاں تھیں ان کے، بڑے باغات تھے، بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، زراعت تھی، سب تھی، وہ پورا علاقہ آپ نے جو ہے وہ فتح کر کے، اگرچہ انہیں وہاں سے نکالا نہیں، اس لیے کہ خیبر والوں سے کوئی معاہدہ ہوا نہیں تھا کہ جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہو، لہذا وہاں سے ملک بدر نہیں کیا۔ البتہ یہ ہے کہ ان کو ان کی زمینوں ہی پر کاشتکاروں کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور خراج کے طور پر نصف جو ہے وہ مال وہ ان کا دینے کا وعدہ ہو گیا کہ وہ حضور کو مدینے میں پہنچا دیں گے۔ تو یہ ہے ارضا لم تطئوها، اللہ نے تمہیں وراثت عطا کر دی ہے ایک اور زمین کی بھی جن پر ابھی تمہارے قدم نہیں چلے، تم نے ابھی اپنے قدموں سے نہیں رودا ہے۔ تو یہ خبر ہے در حقیقت 2 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد ہونے والا فتح خیبر کا واقعہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔